بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نیچر اینڈ امپورٹنس آف مائکرو اکنامکس، علم معاشیات کا آغاز۔ علم معاشیات کے بارے میں بہت سے ماہرین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے لیے لفظ اکنامکس اور اس کا مادہ لاطینی لفظ اوکینومس، جس کے معنی گھریلو ضابطہ اور جس کا اطلاق پولوز یعنی ریاست پہ کیا گیا۔ شروع میں اسے پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا تھا۔ انسان نے جب اس یونیورس پہ قدم رکھا تو بھوک مٹانے کے لیے وہ مختلف چیزوں کے لیے سرگرداں رہا۔ ابتدا میں غاروں کو مسکن بنایا، جنگلی جانوروں کا شکار ہوا، جنگلی جانوروں کو شکار کیا، جڑی بوٹیوں، درختوں کے پتوں اور پھلوں سے اپنا پیٹ بھرا۔ جوں جوں یونیورس ترقی کرتی گئی، اس سے دیہاتوں کی بنیاد پڑی، پیشوں کی تقسیم ہوئی، اس طرح سائنس کی ترقی ہوئی، ایجادات ہوئیں۔ اسی طرح انسان سہولیات اور کمفرٹس اور لگژریز کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا، انڈسٹریلائزیشن آئی، جس سے ہمیں آج کی اکنامکس ملی۔ مختلف نظریات ہیں جی اکنامکس کے اس سبجیکٹ کے بارے میں۔ شروع میں کلاسیکل اسکول آف تھاٹ تھا۔ اس مکتبہ فکر کے بانی اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے ایڈم سمتھ تھے، جنہوں نے 1776 میں اپنی کتاب لکھی ویلتھ آف نیشن، دولت اقوام کی نوعیت و اسباب پر تحقیقاتی مقالہ۔ ایڈم سمتھ کے خیال کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم تھا جو صرف دولت، پیدائشی دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا تھا۔ جن ماہرین نے ایڈم سمتھ کی پیروی کرتے ہوئے معاشیات کو دولت کا علم کہا، ان میں کلاسیکل اکانومسٹ جے ایس مل، این ڈبلیو سینئر، مالتھس ریکارڈو اور امریکی معاشیات دان ایف اے واکر شامل تھے۔ نیو کلاسیکل مکتبہ فکر۔ ایڈم سمتھ اور اس کے پیروکاروں کی تعریفوں سے علم معاشیات کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے ڈاکٹر مارشل نے معاشیات کی نئے سرے سے تعریف کی اور اسے معاشیات کو مادی خوشحالی کا نام دیا گیا۔ اس کے خیال میں معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق انسان کی زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے۔ رابنز اور جدید ماہرین کا نقطہ نظر۔ اس کے بعد رابنز نے اپنی کتاب علم معاشیات کی نوعیت اور اہمیت میں ڈاکٹر مارشل کے نقطہ نظر پر تنقید اور اس سے اختلاف کرتے ہوئے علم معاشیات کو نئے انداز میں پیش کیا، اور اس نے اپنی تعریف کی بنیاد انسان کی معاشی زندگی درج ذیل خصوصیات رکھیں۔ مقاصد بے شمار ہیں، ان اہمیت کے لحاظ میں فرق ہے، ذرائع محدود ہیں، ذرائع متبادل استعمال میں آ سکتے ہیں۔ رابنز نے علم معاشیات کی تعریف کی کہ تھوڑے وسائل میں زیادہ مقاصد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن جو وسائل ہیں ان کو متبادل استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ رابنز کے الفاظ میں علم معاشیات میں اس انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو متعدد مقاصد اور متبادل مشتمل محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتہ کے کار فرما ہوتا ہے۔ Economics is a science which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means with alternative uses۔ علم معاشیات کو اس تعریف نے وسعت بخشی اور یہ زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب اور جامع سائنٹیفک لگی۔ معاشیات ایسا علم ہے جو کمیاب ذرائع کو برقرار کر روزگار مہیا کرتا ہے اور پیداوار میں اضافے کی راہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح معاشیات کو کفایت شعاری کا نام بھی دیا گیا۔ Economics is a science of economizing۔ Economics is a science of conservation of resources and energy in the process of development۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو ان ذرائع اور قوت کا رخ ترقیاتی عمل کی طرف تبدیل کرتا ہے۔